اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ جشن ربیع النور زندہ باد مسجد اولیاء نوری مسجد زندہ باد آفتاب ملت زندہ باد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تعد بها أنها حق العظيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث آدم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد قادریم نعرائے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم سیدی یا مرشدی شاہ مصطفیٰ خان زندہ باد مسلک سرکار اعلیٰ اعلیٰ حضرت زندہ باد یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد حفظ ناموں سے رسالت کا جو ذمہ دار ہے سیدی یا مرشدی شاہ مصطفیٰ خان زندہ باد حامل فیض رضائے مصطفیٰ امداد کن صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سندی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین کچھ عرض و معروض سے پہلے مسجد اولیاء نوری مسجد کے صدر نے حاجی فرہاد نے یہ کہا کہ نعت شریف بھی پڑھ لے اور تقریر بھی کرے۔ اب نعت شریف تو حاجی فرہاد نے پڑھ ہی لیا اور رفیق نے بھی مناجات اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ سنا دیا اور 12 روز کی تقریر اور ہمیشہ تقریر نعت ہی ہوتا ہے، مگر تبرکاً میں نعت پاک کی چند اشعار پیش کر دیتا ہوں تاکہ مجھے بھی کچھ خاص برکتیں حاصل ہو جائے۔ اب میں ان لوگ کی طرح پروفیشنل نعت خواں نہیں ہوں، مگر ہمیشہ یاد رکھے کہ آواز سے کچھ نہیں ہوتا ہے، دل سے ہونا چاہیے۔ کبھی آپ اپنے گھر میں ہوتے if you are in your house also لوگ کو شرم آتا کہ نعت پڑھے، شرمانا نہیں چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بڑے ذوق و شوق کے ساتھ پڑھ لینا چاہیے۔ یہ مت کہو میری اچھی آواز نہیں ہے، میرے یہ ہے، میرے وہ نہیں، نہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان سے جو آواز نکلتی وہ بھی سنتے ہیں اور دل سے جو آواز نکلتی وہ بھی سنتے ہیں۔ تو کبھی ان معاملات میں، خاص ہمارے بچوں کے معاملے میں نے دیکھا I notice in our kids a lot of the time that the kids say we are shy and don't like to read and this we don't, not because پسند نہیں کرتے، شرم آ رہا ہے، نہیں، شرمانا نہیں چاہیے۔ کافر جو ہے اپنے خباثت پھیلانے میں شرماتے نہیں ہیں، ہم رسول پاک کی تعریف کرنے میں کیوں شرمائیں؟ تو جوش اور محبت کے ساتھ مل کے پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا وہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا 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 نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا اور آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا اور اس شعر پہ خاص توجہ فرمائے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا نہیں سنتا ہی
نہیں مانگنے والا تیرا. درود پاک. درود پاک کا ورد فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد و اصحابہ وبارک وسلم. صلو علیہ. All praise is due to Almighty Allah. Darud and salams upon the most perfect, exalted and glorified of Allah's creation, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Peace, blessings and salutations upon the Anbiya Ikram, Ahl Bayt Athhar, Sahaba Ikram, Khulafa Rashidin, Tabi'in, Tabi' Tabi'in, A'immai Mujtahideen, Awliya Kamilin, and all those who will follow the path until the last day. We thank Almighty Allah through His infinite mercy and through the wasila of Rasul Akram, Noor-e Mujassam, Surur-e Qalb-o-Sina, Tajdar-e Madina, Fakhr-e Mawjudat, Hadrat-e Ahmad-e Mujtaba, Muhammadanil Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, for blessing us with the opportunity to congregate here in Masjid-e-Awliya, Noori Masjid, to remember him and his beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Before continuing any further, like I said yesterday, کل بھی میں نے یہ باتیں عرض کی کہ اردو میں اور انگریزی میں دونوں ملا کے کچھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہمارے بزرگوں کو بھی جو ہے وہ لطف آئے جو اردو زبان میں ہوں، اور نوجوان طبقہ کو انگریزی بھی سمجھ میں آ جائے، خاص کر کے وہ حضرات جو آن لائن سن رہے ہیں. نوری مسجد کی طرف سے یہ پروگرام آن لائن بھی ہے، تو جو حضرات یہاں بھی سن رہے اور وہاں بھی سن رہے، دونوں طرف سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو جائے. آگے بڑھنے سے پہلے before we continue any further, let us direct our hearts and our thoughts and our minds to the most Mubarak and the most beautiful quote in the Alam, to the most beautiful quote in Dono Alam, the quote of Aqaid Alam, Noor-e Mujassam, Surur-e Qalb-o-Sina, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. And in doing so, let us together all recite the Durood Sharif. Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyana Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammad wa ashabihi wa barik wa sallim. Sallu alayhi salatan wa salaman alayka ya Sayyidi, ya Sanadi, ya Habibi, ya Tabibi, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alika wa ashabika ya rahmatan lil alamin. میلاد مبارک اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلیات کو اگر اپنے دلوں میں بسانا ہے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی بولی میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنا ہو تو بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویری بیوٹیفلی سیز، بہت ہی خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں. یہ شعر آپ بار بار سن چکے ہوں گے، مگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی کلام میں یہ خوبی ہے کہ بار بار وہی کلام پڑھے مگر ہر بار ایک نئی تازگی محسوس کرتے ہیں اور ایمان کو تازہ کر دیتا ہے. You will find that a new freshness every time you read any kalam of Ala Hadrat Adim al-Barakat, and you will find your iman is refreshed as well. What does Ala Hadrat say? Kya farmate Ala Hadrat? Ke wo jo na the to kuch na tha, wo jo na ho to kuch na ho. Imam Ahl Sunnat Imam Ishq o Muhabbat farma rahe کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اعلیٰ حضرت فرمارے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ آقا ہے
کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آقا کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم is that personality that اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام عشق و محبت رضی اللہ تعالی عنہ is telling us کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ if he was not or when he was not there was nothing، when he was not there was nothing، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، and if he is not there is nothing، and if he is not there is nothing، جان ہے وہ جہان کی، the soul of the entire universe he is being، the soul of the entire universe he is being، جان ہے تو جہان ہے۔ if the soul is existing then the universe is existing۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایگزسٹنس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم being here is the صدقہ for all our lives۔ ہم جی رہے ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں، کھا رہے ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں، پی رہے ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں، چل رہے ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں، اٹھتے ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں، لیٹتے ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں، دیکھتے ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں، سنتے ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں، بولتے ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں، یعنی ہر کام جو ہو رہا ہے یہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہے۔ all this is the blessing of the beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ کہتا ہے مگر کان تو رب نے دی ہے، کان تو اللہ نے دیا ہے، آنکھ اللہ نے دیا ہے، زبان اللہ نے دیا ہے، ہاتھ پاؤں اللہ نے دی ہے، تو یہ کیسے آپ نے کہہ دیا ہے کہ دیکھتے ہو تو مصطفیٰ کے صدقے میں، سنتے مصطفیٰ کے صدقے میں، چلتے ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں، بولتے مصطفیٰ کے صدقے میں، یہ کیسا ہوا؟ رب تو دیتا ہے، خالق وہی ہے، everything is from اللہ، مگر تقسیم مدینہ منورہ سے ہوتا ہے۔ ہر چیز everything is distributed from the court of the beloved Rasul صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت اس لیے فرما رہے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ اب اس کے بارے میں کچھ زیادہ بات کرتے ہیں، ابھی سمجھاتا ہوں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ when he was not there was nothing، if he is not there is nothing۔ the soul of the universe he is being، if the soul is existing the universe is existing۔ کیسا؟ اب اس کو سمجھنے کے لیے سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ حضور مرشد کریم، حضور سیدی و سندی سرکار تاج الشریعہ امام مفتی محمد اختر رضا خان القادری اظہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے کہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت خوبصورت اور بہت بہترین شعر، آب و گل میں نور کی پہلی کرن، آب و گل میں نور کی پہلی کرن، آب پانی، گل مٹی، آب و گل میں نور کی پہلی کرن، in dust and in water the first tajalli of light, the first manifestation of light۔ آب و گل میں نور کی پہلی کرن، جان آدم جان حوا آپ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تاج الشریعہ یہ فرما کے
ہمیں ایک خاص بات بتا رہے ہیں کہ مٹی تو مٹی ہے، پانی تو پانی ہے، مگر جب اس پہ نور کی تجلی پڑی تو آدم بنا ہوا۔ حضرت آدم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے حضرت حوا، یعنی اس مٹی اور پانی، the water, the mixing of the water and the sand, the bringing into the form of man is the صدقہ of the نور of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے، کوئی یہ نہ مانے تو مسلمان نہیں، ایمان والا نہیں۔ You have to accept that Allah is the creator of everything. Allah created everything, but in that entire creation, تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ made his Nabi the most exalted. ابھی محمد حاجی امام محمد علی بول رہے تھے the greatest in Allah's creation، ڈچ میں بول رہے تھے وہ۔ Who is it؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم سنیوں کا عقیدہ کیا ہے، تھوڑا یہ سمجھ لیں مختصر۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا، ہمارے مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نور مجسم ہے۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم ہے۔ رسول پاک صاحب لولاک حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم is نور مجسم۔ He is completely light. His نور. And the great scholars have said، علماء نے فرمایا، علماء حق نے فرمایا، محدثین نے، مفکرین نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا۔ یہ ہم سنتے آ رہے ہیں۔ The first thing which Allah created is the nur of the beloved Rasul صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے اللہ نے رسول پاک کے نور کو پیدا کیا، اور بندوں کی رہنمائی کے لیے آپ کو لباس بشری میں اس دنیا میں ظہور فرمایا۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول پاک کے نور کو پیدا کیا، یعنی سب سے پہلا، سب سے فرسٹ، before everything Allah created the nur of Rasulullah صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. And from that Allah created Rasul Pak as nur, and then Allah sent him in libas bashari, in a human form. Why? کیوں؟ بندوں کی ہدایت کے لیے, for the guidance of people. He came in the form of bashar, he is light, but he came in the form of bashar for the guidance of people, لوگوں کی ہدایت کے لیے, بندوں کی ہدایت کے لیے. اب اگر بشری لباس میں نہیں آتے, نور ہی ایسے, تو پہلے بات ہے کہ ان کی نور کی تجلیات کو نہ آپ دیکھ پاتے نہ میں دیکھ پاتا. جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اور صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میرے رب کی سوا میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا, with the exception of my Rabb, nobody knows my reality, you cannot see it. آج سورج جب طلوع ہوتا, when the sun comes out, if you stand and you look at the sun, آنکھیں جو ہے چکچور ہو جاتی, your eyes پریشان ہو جاتے کہ سورج میں جو تاب ہے وہ ہماری آنکھیں برداشت نہیں کر پا رہی. مگر سمجھو کہ وہ سورج جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کا بس ایک ذرہ ہے. It is only one ذرہ of the نور of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. سورج کی طرف ہم پوری طور سے دیکھ نہیں پاتے, اور وہ بھی اتنا دور. اور مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے مبارک سے اگر انسان اور لباس انسانیت اٹھ جائے تو ہمارے آنکھوں کا کیا حال ہوگا. اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایک بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت says something very beautifully. He says, آنکھیں عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے. آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے,
جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ دعا سب کی ہونی چاہیے. آنکھ عطا کیجئے، اس میں ضیاء دیجئے. جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اللہ کے دربار میں یہ دعا ہونا چاہیے. should make dua in the court of Allah that oh Allah give us eyes. مگر ہمارے پاس تو آنکھ ہے. کیوں کہہ رہے کہ آنکھ عطا کیجئے؟ آنکھ تو ہے. کیا ہے کہ ایسے آنکھیں عطا کیجئے کہ اس میں ضیاء دیجئے. ایسی آنکھ ہو کہ اس میں نور ہو، نورانی آنکھیں، فل آف لائٹ. وائی؟ جلوہ قریب آ گیا. مطلب جب بندہ مر جاتا ہے، when you die and you are going to go in the قبر، تو بیوی ساتھ نہیں آئے گی. آج بیوی بچوں کے لیے پوری دنیا ایک طرف، دین کا بھی کمپرومائز ہو جاتا ہے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. قبر میں نہ بیوی ساتھ آئے گی نہ بچے ساتھ آئے گے. بچوں کو آپ نے سب، ہم لوگ کیا کرتے ہیں آج کل؟ what do we do today؟ بچوں کو اتنا دیتے کہ اس کو خود سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا کتنا ہے. یہ ہوا کہ نہیں ہوتا کہ نہیں؟ اور کیوں کرتے ہیں؟ why do we do this؟ کیوں کرتے ہیں؟ اتنے بچوں کو کیوں اتنا دیتے ہیں ہم بھائی؟ کیا وجہ ہے اس کا؟ جواب یہی ہوگا کہ میں اپنے بچوں کے لیے وہ کرنا چاہتا ہوں جو میرے پاس نہیں تھا، ان کو دینا چاہتا ہوں. محنت کرتے ہیں، خون پسینہ برابر. کتنے بچے قدر کرتے ہیں آج؟ باپ کیا رہ گیا؟ باپ کی کیا قدر ہوگی؟ ٹیکسی ڈرائیور، اسکول لے جاؤ، یہاں لے جاؤ، وہاں لے جاؤ، یہاں گھماؤ. غلط بول رہا ہوں تو مجھے روک دیجیے. قدر کیوں نہیں کرتے بچے؟ ہم لوگوں کی قصور ہے. ہم لوگوں کی قصور ہے. ہم لوگوں نے ان کو دین کا علم نہیں دیا جیسے دینا چاہیے تھا. مگر وہ بات الگ ہو جائے گی. I want to explain that we give our children everything, and when we ask why do you give all this، اتنا محنت کیوں کرتے ہو؟ تاکہ میرے بچوں کو بہترین زندگی ہو. یعنی میں جس غربت سے یا جس پریشانی سے گزرا ہوں، میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ میرے بچے اس سے گزریں. میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرے پاس اگر 1 یورو تھا ایک زمانے میں، میرے بیٹا کے پاس جو ہے کم سے کم 10 ہو، اس کی زندگی میں آسانی ہو جائے. اس لیے ہم محنت کرتے ہیں. This is why we work so hard. This is why we do what we do. You can do everything for anybody, whether it is your wife, your children, for anybody. کروڑ پتی اس کو بنا دے، مگر قبر میں جاؤ گے تو کوئی ساتھ میں آنے والا نہیں ہے. When you go to your grave, your wife and children cannot come with you. Your friends، وہ دوست جو ماں باپ سے آپ کو جدا کیا کرتے تھے، یہ حال ہو گیا ہے. قیامت کے علامات میں سے ہے کہ لوگ دوستوں کو ماں باپ سے زیادہ قریب سمجھیں گے. It's a sign of قیامت that people will value their friends more than their parents. ارے بڈھا ہو گئے، بڈھی ہو گئی، کیا فائدہ ہے ان سے، کیا ہوگا؟ آپ نہیں سمجھ رہے حدیث پاک میں کیا ہے. عنوان تھوڑا میں بدل دے رہا ہوں، مگر یہ باتیں بتانا ضروری ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منا رہے، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، تشریف لائے، مبعوث ہوئے تاکہ انسانیت کو انسان بنا دے، انسان کو انسانیت سکھائے، ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال کرے اللہ کے حکم سے، so that we may become believers and so that we may make اصلاح of our زندگی. وہ زمانہ تھا جب عورتوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. آج فیمنزم کا زمانہ ہے، سب برابری چاہ رہے ہیں کہ اسلام ہمیں اپریس کر رہا ہے. اسلام نے کبھی کسی کو اپریس نہیں کیا. اسلام نے وہ عزت دی جو کسی نے پہلے نہ دیا. جس عورت کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تیرے ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے. Under your mother's feet is جنت.
ایک زمانہ میں اس عورت کو، اس لڑکی کو دفن کیا جاتا تھا، رسول پاک کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی تو ماں کی کتنی قدر ہو گئی. So nobody، مختصر، nobody will come with you in your grave and nobody will come with me in my grave. We are going to go alone. اکیلے آئے اکیلے جاؤ گے. جتنا کمائے لے کے نہیں جا پاؤ گے، جتنی گاڑیاں ہیں لے کے نہیں جا پاؤ گے، جتنا بلڈنگ بنایا یہی چھوڑ کے جانا پڑے گا. فقیر ہو یا امیر ہو، دونوں کو ایک کفن پہن کے جانا ہوگا، اسی زمین پہ لیٹنا ہوگا. You have to lie on the same ground, you have to take the same kafan. Not because you have more, then you will have bigger qabr. Sab ka barabar. Okay? But when you go into the qabr, وہ اصل امتحان ہے. میں نے کہیں شروع کیا اور کہیں اور جا رہا ہوں، مگر پہنچوں گا وہی راستہ، وہی ہے. I've taken you on a little bit of a trip so that you understand، صحیح سے سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے پاس آنکھ ہے، ہمارے پاس ہاتھ ہے، ہمارے پاس کان ہے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں، میں نے کل بھی کہا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، نبی کے بھی 2 ہاتھ، ہمارے بھی کان، نبی کے بھی کان، ہم بھی چلتے، نبی چلتے ہیں، کیا فرق ہے؟ وہ بڑے ہیں، ہم چھوٹے. نہیں، وہ اللہ کے نبی ہے، وہ رسول ہے، تم امتی ہے، ہم امتی ہیں. وہ اللہ کے محبوب ہے، ہم ان کے غلام. The beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam، leave that discussion about Rasul's eyes and ears. حضور کتنا دیکھ پاتے تھے، فلاں کتنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سنتے تھے. ارے سرکار غوث پاک کے دربار میں تو آئیے تھوڑا دیر کے لیے. ان کی آنکھوں کی طاقت، وہ کہتے ہیں کہ میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میرے ہتھیلی پہ ایک رائے کا دانہ. Like a sesame seed on my palm, I see the entire dunya. This is سرکار غوث پاک. تو جب غوث اعظم کا یہ مقام ہے تو ان کے اور ہم سب کے سرور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا. But when you go into the قبر، قبر میں جب جاؤ گے تو اس وقت آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. The beloved Rasul صلی اللہ علیہ وسلم will come into your grave. اب میں نے کیا کہا کہ سورج کی طرف دیکھ نہیں پاتے کیونکہ آنکھیں اس کو برداشت نہیں کر پاتی، اور وہ thousands of years away distance. اوکے، مگر تب بھی آنکھیں برداشت نہیں کر پاتی. اور سورج تو دور کی بات ہے، آج کل کی ایک زبردست جو ہے لائٹ لگا دیجئے اور اس کو ڈائریکٹ دیکھنے کی کوشش کریں، پریشان ہو جاؤ گے، دیکھ نہیں پاؤ گے. You will not be able to see. You will be troubled. مگر قبر میں جاؤ گے تو سورج کو نہیں، سورج کو روشنی دینے والا سراج منیرہ کو آپ دیکھنے والے ہیں. You are going to make زیارت of the beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دعا ہو رہی ہے، آنکھیں عطا کیجئے، اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا. The time has come near when you leave in the dunya, when you're going to see Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, oh Allah, give me such eyes with noor that with those eyes I must be able to make the ziyarat of Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Okay? So, کہنے کا مقصد یہ ہے. The idea that we want to discuss here very briefly today. اب شروعات ہے، کل باقی سمجھا دوں گا 10 منٹ 15 منٹ میں، اور جو ٹائمنگ ہے اسی کے حساب سے ختم کرتا ہوں. مگر یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، اور بندوں کی ہدایت کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس بشری میں اس عالم میں مبعوث فرمایا. ان کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا. اب یہ بحث زمانے سے چل رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے کہ بشر ہے.
This argument and debate is going for a long time. Is the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam light or is he human? Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam noor hai aur bashar bhi. Rasul sallallahu alaihi wasallam is noor and he is bashar also. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہی ہے، مگر ساتھ میں ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بھی مانتے، مگر کیسے بشر؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بشر؟ بارش رحمت ہوئی طیبہ نظر آنے لگا، سر جھکا دل کی طرف طیبہ نظر آنے لگا. ہاں سبحان اللہ، خوب بارش ہو رہی ہے، باہر وہ بارش ہو رہی ہے، اندر رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہی ہیں، مگر کیسے بشر؟ کیسے بشر؟ ایسے نہیں جیسے بد مذہب بولتے. ہم رسول پاک کو نور مانتے مگر ساتھ ساتھ بشر مانتے. کیسے بشر؟ نوری بشر. کیسے بشر؟ ارے نوری مسجد نوری ہوئی اس لیے کیونکہ نوری بشر کے صدقے میں، نوری مسجد میں بیٹھ کے نوری بشر کی ذکر، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بشر؟ نوری بشر، بے مثل بشر، سید البشر، افضل البشر. کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہی ہم مانتے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت سیدنا شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے مزار مقدس دہلی میں ہے. اوکے، حضرت سیدنا شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر اقدس سے قدم مبارک تک. کون فرما رہے؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سر اقدس سے قدم مبارک تک تمام نور ہے. یعنی سر سے لے کے قدم مبارک تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے. اب اس کے بعد ایک بہت ہی شاندار بات انہوں نے فرمایا. حضرت سیدنا شیخ محقق رضی اللہ عنہ says, from the head till the Mubarak feet, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is light. He is nur. But then after that, he says something that is beautiful. ایک سینٹنس ہے اس کے بعد، مگر سینٹنس کو پڑھ کے میرے ایمان خوب تازہ ہو گیا. اب مجھے امید ہے کہ آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا، مگر بہت پیاری بات ہے، میں سمجھا بھی دوں گا اس کو. آپ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سر اقدس سے لے کے قدم پاک تک نور ہے. فرام ہز مبارک ہیڈ ٹو ہز مبارک فیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از نور ہے، تمام نور ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے سر مبارک سے لے کے، سر اقدس سے لے کے قدم مبارک تک، مگر نقاب بشریت پہنے ہوئے ہے. نقاب بشریت پہنے ہوئے ہے. اس کا مطلب کیا؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرام ہز ہیڈ ٹو ہز مبارک فیٹ ہی از نور، ہی از لائٹ. But Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam is wearing a niqab of insaniyat, of insan. He's wearing the niqab of being man, of bashar. یہ لفظ نقاب جو ہے سمجھنے والی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے ہاتھ ہے، پاؤں ہے، چہرہ مبارک ہے، تو نور کیسے ہوگا؟ اس کے جواب شیخ محقق نے اس میں دے دیا. اگر کسی کے چہرے پہ نقاب ہے، کیا مطلب ہے کہ نقاب کے پیچھے چہرہ نہیں؟ نقاب اگر ہے، if there is a veil, are you going to say کیونکہ نقاب نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے چہرہ نہیں ہو سکتا؟ ارے نقاب اسی لیے ہے کیونکہ اس کے پیچھے چہرہ ہے. بات آپ ذرا میری سمجھ لیجیے. You cannot say that because the person is wearing a veil there is no face.
the veil is proving that there is something behind it. یہ نقاب اس بات کی ثبوت ہے، دلیل ہے کہ اس کے پیچھے کچھ ہے. تو شیخ محقق فرما رہے ہیں کہ رسول پاک سر پاک سے لے کے قدم ناز تک نور ہے، مگر نقاب پہنے ہوئے، نقاب بشری پہنے ہوئے، یعنی وہ جو انسانی شکل آپ کے سامنے ہے وہ نقاب بشری ہے، اس کے پیچھے مصطفیٰ جان رحمت کا نور ہے. کتنی پیاری بات انہوں نے فرمایا. حدیث پاک میں آیا ہے، حدیث شریف، it is in the hadith of the beloved Rasul صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت جابر، مشہور حدیث بار بار آپ سنتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان. سبحان اللہ. صحابہ اکرام how beautifully they addressed رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی عزت، کتنی ادب کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے عرضیہ پیش کرتے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم may my parents be sacrificed at your قدم ناز. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کے قدم ناز پہ قربان. پہلے یہ فرماتے تھے، بعد میں بولتے تھے جو عرض کرنا ہے. یہ فرمانے کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ، مختصر میں بتا رہا ہوں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام چیزوں سے پہلے اللہ نے کس شے کو پیدا کیا؟ تمام چیزوں سے پہلے، تمام اشیاء سے پہلے اللہ نے کس شے کو پیدا کیا؟ Before everything. یا رسول اللہ, what did Almighty Allah create? سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. کیا فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے جابر, اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا. اوکے, او جابر, before anything else, Allah created the nur of your Nabi from his nur. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, جہاں سے شروع ہوئی, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. آب و گل میں نور کی پہلی کرن, جان آدم جان ہوا آپ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور is the first creation. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور is the first creation, and where and how? From the nur of Almighty Allah. Okay? من نوری, اللہ کی نور سے. حضرت سیدنا امام علامہ یوسف نبہانی رضی اللہ عنہ, حضرت امام یوسف نبہانی رضی اللہ عنہ اس حدیث کی مزید تفصیل بتاتے ہیں. اس کی ایک الگ روایت. حضرت سیدنا امام علامہ یوسف نبہانی رضی اللہ عنہ, سبحان اللہ ایک بار کہہ دیجئے, پھر باقی بتاتا ہوں. حضرت علامہ امام یوسف نبہانی رضی اللہ عنہ حضرت امام ساوی اور حضرت سلیمان جمل کی طرف سے اس طویل حدیث, یہ حدیث بہت لمبی ہے, مختصر میں سمجھا رہا ہوں. اس طویل حدیث سے مزید تفصیل اور مزید اس کی تفصیل ذکر فرماتے ہوئے کہ کون سی حدیث؟ یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے حدیث سے جواب دیتے ہیں, حدیث سے سمجھاتے ہیں کہ رسول پاک فرما رہے ہیں, the beloved Nabi is saying Allah created first the nur of your Nabi, O Jabir, from his light, from his nur. حضرت سیدنا علامہ امام یوسف نبہانی رضی اللہ عنہ takes from امام ساوی, he takes from حضرت سیدنا امام سلیمان جمل رضی اللہ عنہ, and he explains کہ کیا فرماتے ہیں.
مطلب کیا ہے حدیث پاک میں کیا ہے؟ عرش و کرسی میں، عرش و کرسی، رسول پاک اس کو سمجھا رہے ہیں حضرت سیدنا امام یوسف نبہانی کہ عرش، حضور فرما رہے کہ اللہ کے نور سے میں نے نور پیدا کیا، مگر دوسری روایت میں عرش و کرسی میرے نور سے ہیں. کیا فرما رہے رسول پاک؟ عرش و کرسی میرے نور سے ہے، ملائکہ میرے نور سے ہے، جنت اور اس کے تمام نعمتیں میرے نور سے ہے. دیکھو کہاں سے؟ اللہ کے نور سے، حضور کی نور. اللہ نے اپنے نور سے رسول پاک کے نور کو پیدا. Allah created the light of the Nabi from his light. And the Nabi sallallahu alaihi wasallam is saying that the arsh and the kursi is from my noor. He's saying that the malaika are from my noor. He's saying that Jannat and all the beautiful things in Jannat are from my noor. Huzur فرماتے سورج، چاند اور ستارے میرے نور سے. The sun, the moon, the stars are from my light. اور عقل، علم اور توفیق میرے نور سے. Intellect, knowledge and توفیق to do whatever you do is from my light. یہ سب میرے نور سے ہے. اور اس کے بعد حدیث شریف میں کیا آیا؟ ہَكَذَا بَدْعُ خَلْقِ نَبِيِّكَ یا جابر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا جابر، اس طرح ہے کہ تیرے نبی کی پیدائش ہوئی. This is how your Nabi's پیدائش, the ابتدا of the birth of your Nabi. That your Nabi is نور first. سورج، چاند، ستارے، عقل، یہ سب چیزیں بعد میں، عام انسانوں کی انسانیت بعد میں. سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور. The first thing is the نور of the beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث شریف اور سنا دیتا ہوں مختصر. حدیث پاک میں ہے، سبحان اللہ، دیکھو چاند حضور کے نور سے، سورج حضور کے نور سے، ستارے حضور کے نور سے، زمین آسمان حضور کے نور سے، جنت اور اس کی تمام نعمتیں حضور کے نور سے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا من نور اللہ، انا من نور اللہ والمؤمنون من نوری. اللہ اکبر. انا من نور اللہ والمؤمنون من نوری. میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا اور ایمان والے یعنی مؤمنین میرے نور سے ہیں. ہم سب حضور کے نور سے ہیں. تو جو حضور کے نور سے ہے وہ کیوں حضور پر نور کے ربیع النور میں نور والے آقا کی میلاد نہ منائے؟ صرف ربیع النور میں نہیں، ہر مہینہ، ہر دن. We should celebrate the مولود of the beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک نور، جو لوگ کہتے ہیں رسول کے چہرے مبارک پہ ہے، ہمارا بھی چہرہ ہے، رسول has face, we has face. Let's ask حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سوال کرے کیا ہوا، آپ نے جب مصطفیٰ کو دیکھا آپ کو کیا نظر آیا؟ او ابو ہریرہ what did you see؟ فرماتے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں I have not seen anything more beautiful than the face of رسول اللہ، تو than رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کبھی کسی انسان کو ایسا نہیں دیکھا. یہ نہیں کہا کہ میں نے کسی مرد کو ایسا نہیں دیکھا. فرمایا میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا. یعنی کچھ بھی ہو، چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہو، میرے نبی کی طرح کچھ نہیں ہے. یہی وجہ ہے نا کہ اس میں امام محمد علی نے شعر پڑھا تھا، یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اور اسی کو سرکار تاج شریعہ فرما رہے ہیں کہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے. اور آپ کی طلعت خدا کا آئینہ، آپ کی طلعت خدا کا آئینہ، جس میں چمکے حق کا جلوہ
آپ ہے اور آب و گل میں نور کی پہلی کرن جان آدم جان حوا آپ ہے اور یا رسول اللہ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، کوئی اور آنے والا نہیں ہے، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی اور یا رسول اللہ قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے. Oh ya Nabi, I saw you and I gave my life when I saw your beauty and your radiance and your tajalli of light. And ya Rasulullah, I wanted to give everything and sacrifice upon you. But ya Rasulullah, when I went into my qabr, ya Rasulullah, I found you waiting there for me as well. آنکھ عطا کیجئے، اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا، تم پہ کروڑوں درود. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یہ زندگی جو ہے بہت ہی مختصر زندگی ہے، اور میں اسی پہ ختم کر رہا ہوں. یہ زندگی بہت مختصر زندگی ہے، آج ہے کل نہیں ہے. دنیا کی تمام جتنی عیش اور عشرت اور یہ جب چیزیں ہیں، all the pleasures and the luxuries of the world میرے عزیزو، یہی کی یہی رہ جائے گی، کچھ بھی نہیں جائے گا. کیا کرنا چاہیے آخرت کو؟ ہم دنیا کے معاملے میں اتنی محنت کرتے ہیں، we work so hard for دنیا، آخرت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عقل مند کون ہے؟ جو جانے سے پہلے آگے بھیجے، وہی عقل مند ہے نا. Intelligent man is one who sends forth before he goes. آپ سوچتے ہوگے کہ آج کل کافی لیٹ ہے عشاء، ہم لوگ جاتے ہیں مغرب کے بعد، کچھ حضرات کو میں نے دیکھا عصر میں آتے، عشاء کے بعد جاتے، کچھ تو صبح سے یہاں ہے، کچھ نہ کچھ خدمت کر رہے. اللہ سب کو یہ کام کی توفیق عطا فرمائے کہ مسجد کی خدمت کرے، دین کی خدمت کرے. مگر لوگ کافی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، سوچتے بھی ہوگے کہ ابھی کام سے آئے، اب کئی بجے سونے جائے گی، نہیں. یہ جتنا وقت آپ یہاں بیٹھے ہیں، جتنے دیر کے لیے آپ بیٹھے ہیں، as much as time you are spending here، یہ سب ذکر الہی ہے، کیونکہ ذکر مصطفیٰ ذکر الہی ہے، آپ کا فائدہ ہے. مگر میرا ایک پیغام ہے آخری آج کے لیے، اس وجہ سے نہیں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ لوگ رہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک رہے یا 100 رہے، ہمیں بولنا ہے وہی، سمجھ رہے. مگر ایک پیغام ہے، one message to you، مسجد جب آ رہے ہیں اور ہو سکے تو اکیلے مت آئیے، ایک کو ساتھ میں لائیے، اپنے ایک ساتھی، اپنے ایک دوست، سنی صحیح لگے گا، ہاں دوسروں کے لیے جگہ نہیں ہے، لیتے آئیے ایک کو. وہ ایک جو سنے گا، جو عمل کرے گا، اس کا ثواب آپ کو ملے گا. وہ ایک جو مسجد میں نماز پڑھے گا، اس کا ثواب آپ کو ملے گا. وہ ایک کسی اور ایک کو بتائے گا، وہ 2 کا ثواب تجھے ملے گا. یہ ثواب کا سلسلہ ہے، ثواب جاریہ ہو جائے گا. قبر میں جاؤ گے، وہ جب تک وہ کرے گا جو آپ کے ساتھ جا کے سنا اور سیکھا، اس کا ثواب آپ کو ملتا جائے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی. اور پھر ایک سنی مسجد کو آباد کرنا ہوگا. میں نے دیکھا کہ نوری مسجد کی جو ممبرز ہے، حاجی فرحاد اور حاجی محمد علی اور باقی پورا جو ٹیم ہے ان کا، حاجی مدار اور یہ سب پورا ٹیم، اپنے پورا لسٹ نہیں بتا پاؤں گا، حاجی خورشید صاحب، باقی جتنے ہیں یہاں، میں نے دیکھا کہ یہ لوگ بڑی محنت کرتے ہیں اہل سنت و جماعت کے لیے. ورنہ 20 گھنٹے کا سفر کر کے میں یہاں نہیں آتا، آنے کا کام بھی بہت رہتا ہے میرا، مگر میں اس لیے آتا ہوں، ایک اللہ اور اس کے رسول کے رضامندی کے لیے، اور دوسرے وجہ سے تاکہ ان کی میں کچھ سپورٹ کروں. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس زمانے میں ٹائٹ رہنا بہت مشکل ہو گیا. بہت کم لوگ جو ہے مسلک اور عقائد کے معاملے میں بالکل ٹائٹ ہے. یورپ میں رہ کے اتنا ٹائٹ رہنا یہ کرامت ہے، یہ میرے بزرگوں کی کرامت ہے، تاج شریعہ کا فیضان اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں، چاہے میں سال میں 1 بار یا 2 بار 20-22 گھنٹے کا سفر کر کے آتا ہوں آپ ان کی سپورٹ کے لیے اور مسلک کے لیے، آپ کیا قریب سے آ کے نہیں کر پاتے؟ تھوڑا ہمت کرو، ہمت کرو، مرنا ہے.
آنکھ بند ہونے سے پہلے ہم کو چاہیے کہ اپنے زندگی کو سدھار لیں. کتنا وقت دولت کمانے میں جائے گا، کتنا وقت کام پہ جائے گا، کتنا وقت شاپنگ میں جائے گا، وہ سب ایک دن کتنا وقت آدمی سوشل میڈیا پہ بیٹھتا ہے، وہ سب ٹائم جمع کر کے اس کو ایک طرف رکھیے اور پھر نکال کے رکھیے کہ میں کتنا وقت اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہوں. ہاؤ مچ ٹائم ڈو آئی اسپینڈ فار دا پلیزر آف اللہ. یہ میری ایک پیغام ہے آپ حضرات سے. امید ہے کہ اس بات پہ آپ غور فرمائیں گے اور کوشش کریں گے کہ مسجد میں آئے، ساتھ دیں، عبادت کریں. اس میں اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. یہ نہیں صرف جب علماء آتے ہیں، اس کو مسلسل رکھیں. اس میں آپ کی دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آپ کے آخرت میں بھی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ توفیق خیر عطا فرمائے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ہمیشہ آباد رکھے، ہر سنی صحیح العقیدہ مسجد کو آباد رکھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ جتنے لوگ حاضر ہوئے کل بھی، آج بھی اور آگے بھی جو آئیں گے، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. جو حضرات آن لائن سن رہے اللہ تعالیٰ ان کی بھی حاضری قبول فرمائے. اور جو حاضر ہونا چاہے مگر کسی وجہ سے نہ آ پائے، اللہ ان کو بھی اس کی برکت عطا فرمائے. اور تمام مرحومین اہل سنت کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. خاص بالخصوص حاجی لیاقت دل محمد کی اللہ مغفرت فرمائے، بلندی عطا فرمائے، جو اس نوری مسجد کی بالکل فاؤنڈیشن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. باقی آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جتنے والدین، بھائی بہن، احباب دنیا سے گزر چکے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، میرے بھی والدین کی مغفرت فرمائے. اور خاص ہم مل کے دعا کریں کہ لیبیا میں جو مشکلات سے مسلمانوں کو گزرنا پڑ رہا ہے، جو وہاں سیلاب آیا ہے، 15,000 قریب لوگ اب تک مر چکے ہیں، کچھ جتنے مسلمان شہید ہو چکے. اور پھر اس میں مراکش میں جو زلزلہ آیا ہے، وہاں جو حالات ہوئی، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. جو انتقال کر گئے اہل سنت میں سے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور جو پریشان حال ہے، جن کی گھر، جن کی کیا کیا ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان پہ کرم فرمائے اور آسانیاں عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لمحہ فکر دیں کہ ہم یہ سب چیز دیکھ کے اپنے زندگی کو دیکھیں کہ جب وہاں ہو سکتا تھا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ غیر ممکن مت سمجھو کہ یہاں نہ ہو. جہاں اللہ چاہے گا وہی ہوگا. تو اس سے پہلے کہ ہمیں بھی کوئی نقصان ہو، زندگی میں سدھر جائے، ہم لوگ زندگی بدل جائے. چینج یور لائف. اللہ کی بس توفیق خیر. جتنے لوگوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے جو نیاز وغیرہ کا انتظام ہوا، مجھے معلوم نہیں کہ آج کس کی طرف سے جو ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سمرات رحیم اللہ کی طرف سے، خاص کر کے اس کے نانی جو ہے عبدالبصیرن، اور اس کے جن کے نام حاجی فرحات ندا، عبدالبصیرن وغیرہ، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. جن کی طرف سے آج کا نیاز اور فاتحہ کے جو سامان وغیرہ لایا گیا، اللہ سب پہ کرم فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقت میں بھی برکت عطا فرمائے. ہمارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.